میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ حمزہ کا رویہ میرے ساتھ اس قدر بدل چکا تھا کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ ہی نہ دے۔ جتنی محبت میں نے حمزہ سے کی تھی، میں تو اس کے بغیر مر جاتی، لیکن وہ میرا شوہر ہو کر بھی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ مجھ سے یوں دور بھاگتا تھا جیسے میں اچھوت ہوں۔ اور میں اس کے قریب جاتی تو مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ آج رات کو بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں حمزہ کے قریب جیسے ہی آئی تو جو کچھ حمزہ نے میرے ساتھ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے میرے ساتھ آج رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور مجھے شروع سے ہی بارش سے بہت خوف آتا تھا۔ بادلوں کی تیز گرج سے میرا دل کانپ جاتا تھا۔ حمزہ سامنے صوفے پر سو رہا تھا اور مجھے اکیلے بیڈ پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ لائٹ جا چکی تھی۔ سامنے سین میں کھلنے والی کھڑکی سے آسمان پر چمکنے والی بجلی کی لش نہیں جب کمرے میں آتی تو میں ڈر کے کانپنے لگتی۔ بارش تو یوں تھی کہ جیسے آج ہر طرف طوفان برپا کر دے گی۔ خوف کے مارے میں نے بیڈ کی چادر کو دبوچنا شروع کیا تھا۔ کاش کہ حمزہ میرے پاس ہی لیٹ جاتا۔ میں اس کا ہاتھ تھام لیتی تو شاید میرا خوف کم ہو جاتا، یا وہ مجھے اپنے حصار میں لے کر میرے خوف کو اپنی پناہ میں لے کر ختم کر دیتا۔ لیکن نہیں، وہ تو بالکل بے مروت سا ہو کر سامنے سو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ میں نے حمزہ سے محبت کی شادی کی ہے، یا یہ وہی حمزہ ہے جو میری خاطر ہر ایک لڑکے سے لڑ گیا تھا۔ اسے ہوا ہی کیا تھا، کیوں مجھ سے دور بھاگنے لگا تھا؟ مجھے اپنی محبت کا عادی بنا کر مجھ سے کون سا وہ مجھ سے بدلہ لے رہا تھا؟ کیوں مجھے تنہائی کا عذاب دے رہا تھا؟ میرا صبر آج جواب دے گیا تھا۔ میں اٹھ کر صوفے پر حمزہ کے پاس آئی۔ میں نے اسے ہلانے لگی۔ وہ گہری نیند سے جاگا تھا۔ مجھے دیکھ کر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے؟ چین نہیں ہے تمہیں؟ سکون سے سونے بھی نہیں دیتی مجھے؟ میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، مجھے بارش سے خوف آتا ہے۔ میری بات سن کر وہ بے زاری سے دیکھنے لگا۔ تو میں کیا کروں؟ بارش کو روکنا تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے کہا، میرے پاس بیڈ پر لیٹ تو سکتے ہو نا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، لیٹ نہیں سکتا۔ اٹھو میرے پاس سے اور جا کر بیڈ پر سو جاؤ، ورنہ میں اس کمرے سے ہی نکل جاؤں گا۔ میں نے کہا، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیوں مجھ سے دور بھاگتے ہو؟ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے باہوں میں لو نا پلیز۔ میری بات سن کر کہنے لگا، مجھے تم بہت بری لگنے لگی ہو، کیونکہ تمہاری خاطر میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جیسے تم نے انہیں مجھ سے دور کر دیا ہو۔ میں ان کے لیے ترستا ہوں، تم میرے لیے ترسو گی۔ میں نے کہا، میرا کیا قصور ہے؟ میں نہیں چاہتی تھی، تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، تمہاری محبت تو لے ڈوبی مجھے۔ تمہاری محبت نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا۔ تمہاری محبت نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں اس قدر غصے سے بولا کہ میں کانپ کر رہ گئی۔ پھر مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، محبت کرتی ہو مجھ سے؟ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر لے گیا۔ چھوٹے سے لان سے باہر نکل کر گھر صحن میں لے گیا جہاں بارش ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو تم حمزہ؟ مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے، مجھے باہر نہیں جانا، میں خوف سے چلا کر کہنے لگی، لیکن وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے گیا۔ تیز طوفانی برستی بارش میں مجھے لے کر چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ تو ساری آزمائشیں میں ہی کیوں سہوں؟ آج یہ آزمائش تم سہو۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو گزارو رات اس بارش میں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ایک سی صحن میں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ لاؤنج کا دروازہ بھی بند کر دیا اور میں یوں تھی جیسے خوف سے آج مر جاؤں گی۔ یہ کون سی آزمائش تھی؟ پوری رات میں اس بارش میں بھیگتی رہی
اور پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی کہ میں نے حمزہ سے محبت کی ہی کیوں تھی، میں نے ایسا بھی کیا چھین لیا تھا اس سے، تب تو وہ بھی میری خاطر سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ لیکن اب الزام صرف مجھ پر کیوں؟ یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا تھا جب سے وہ ملیشیا گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ اس دن بھی میری نظر گھڑی کی سوئیوں کی جانب تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور مجھے حمزہ کی ویڈیو کال کا انتظار تھا، جو رات کے 1 بجے مجھے ویڈیو کال کرتا تھا۔ وہ پردیس میں نوکری کرتا تھا، اس لیے شادی کے بس چند ماہ بعد ہی اسے مجبوراً ملیشیا جانا پڑا، لیکن باقاعدگی سے وہ مجھے رات کو 1 بجے ویڈیو کال پر بات کرتا۔ ہم پورا 1 گھنٹہ ایک دوسرے سے جی بھر کر باتیں کرتے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی اس کے بغیر اسے چین نہیں آئے گا۔ لیکن آج تو میرے انتظار کی گھڑیاں طویل ہونے لگیں۔ کافی دیر ہو چکی تھی لیکن حمزہ کی کوئی کال نہیں آئی۔ کئی بار میں نے اسے کال کی لیکن دوسری بیل وہ کاٹ دیتا تھا۔ میں نے اسے واٹس ایپ میسج بھی کیا کہ حمزہ پلیز مجھے کال کرو، مجھے پریشان مت کرو، لیکن شاید وہ مجھ سے ناراض تھا کیونکہ میں نے ان کی فرمائش پوری نہیں کی تھی۔ 1 دن پہلے ہی اس نے مجھ سے ایک بے باک سی فرمائش کی تھی جس پر میں نے اسے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں فون بند کر دوں گا اور آئندہ تمہیں کال بھی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں تم مجھ سے بات کیے بھی نہ رہ سکو گے، لیکن میں تمہاری فضول بات نہیں مانوں گی۔ میں نے یہ سب شاید اسے مذاق میں کہا تھا، اسے نخرہ دکھانا چاہتی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ 2 دن حمزہ کی کوئی کال نہیں آئی۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی۔ بار بار اسے میسج کر چکی تھی، معافی بھی میسج پر مانگ چکی تھی، لیکن وہ تھا کہ فون کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ 2 دن بعد رات 2 بجے اس کا میسج آیا کہ میں 2 دن سے بخار میں پڑا تھا، اس لیے تمہیں کال نہیں کر سکا۔ یہ سن کر میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا حمزہ، ویڈیو کال کرو، مجھ سے بات کرو، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا عنایا بخار کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی، پلیز مجھے 2-4 دن آرام کرنے دو، میں تم سے پھر بات کر لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے بعد تو مجھے میسج کا جواب بھی نہیں دیا۔ میرے یہ 2-4 دن جس طرح سے گزرے تھے یہ میں ہی جانتی تھی۔ میری اور حمزہ کی لو میرج ہوئی تھی، مجھے فیس بک پر دوستی ہوئی تھی، پھر میسنجر میں ہماری بات چیت کی شروعات ہوئی، وہیں ہم نے ایک دوسرے کو اپنی تصاویر بھی بھیجیں، باتیں بھی۔ فیس بک سے ہی ہماری محبت کی ابتدا ہوئی تھی، جو بڑھتے بڑھتے دیوانگی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے دیوانے ہو گئے تھے۔ 1 سال ہماری محبت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ اس کے بعد حمزہ نے اپنے گھر والوں سے میرے رشتے کے لیے کہا۔ اول فساد اسی وقت شروع ہوا تھا کیونکہ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ حمزہ کی والدہ کہنے لگی کہ میں تمہاری شادی کسی صورت نہیں کروں گی۔ حمزہ کی منگنی بچپن سے ہی اپنی ایک کزن سے ہوئی تھی اور اس کی والدہ وہی اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن حمزہ میری خاطر سب سے لڑ گیا۔ کہنے لگا شادی کروں گا تو صرف عنایا سے کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، لیکن اس کی والدہ اس رشتے پر بالکل راضی نہ تھی اور نہ ہی اس کے والد۔ حمزہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ میرا رشتہ اکیلے ہی میرے گھر لانا چاہتا ہے کیونکہ اس کے گھر والے اس کی شادی پر بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ جس فیملی میں تعلق رکھتی تھی وہاں پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ ہمیں اتنا اختیار دیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی پسند ہے تو وہ رشتہ لا کر شادی کر سکتا ہے، لیکن گھر سے بھاگ کر شادی کر کے ماں باپ کو رسوا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، وہ بہتر ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو جب یہ بتایا کہ حمزہ کے گھر والے اس بات پر راضی ہی نہیں ہیں تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ جب اس کے گھر والے اس بات پر راضی نہیں ہیں تو وہ کیسے تمہیں شادی کے بعد وہاں رکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا
حمزہ اچھی جاب کرتا ہے، اس کے پاس اپنا ذاتی فلیٹ بھی ہے، وہ مجھے الگ رکھنا چاہتا ہے۔ کچھ تردد کے بعد میری والدہ اس رشتے کے لیے مان گئی۔ انہوں نے میرے والد کو کیسے بھی راضی کر لیا یہ میں نہیں جانتی۔ اگلے روز ہی میری والدہ نے کہا کہ تم ایسا کرو، حمزہ سے کہو کہ ہم سے آ کر مل لے۔ میں نے یہ پیغام حمزہ کو دے دیا۔ حمزہ دوسرے ہی دن میرے گھر میں پر میری ماں باپ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ میرے والد نے حق مہر کی رقم اچھی خاصی لکھوائی تھی اور پھر میری شادی حمزہ سے کروا دی۔ میں حمزہ کے ساتھ ایک الگ فلیٹ میں رہتی تھی، بہت خوش تھی۔ حمزہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان دنوں تو میں ہواؤں میں پروازیں کرتی تھی۔ میں حمزہ کو ذرا بھی نظر نہ آتی تو مجھے آوازیں دینے لگتا، کہنا تا عنایہ تم مجھے ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہا کرو۔ پھر حمزہ نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی کہ میں چکرا کر رہ گئی۔ کہنے لگا میرے والدین میرے بڑے بھائی کے پاس سعودیہ چلے گئے ہیں، مجھ سے ناراض تھے اس لیے شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ ہماری شادی کو قبول کر لیں گے، لیکن انہوں نے تو مجھے اپنی جائیداد سے بھی الگ کر دیا ہے، جس میں یہ فلیٹ بھی شامل ہے۔ اس لیے ہمیں جلد از جلد یہ فلیٹ خالی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ میری والدہ کے نام ہے۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ کہنے لگا میں خود پریشان ہوں کیونکہ میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ ہم کرائے کا گھر لے سکیں، اس لیے مجھے واپس حمزہ کے ساتھ میکے آنا پڑا۔ لیکن چند دن بعد میری والدہ کہنے لگی کہ ایسی شادیاں دیر پا نہیں چل سکتی، تمہیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اب کیا ہم تمہارے شوہر کو بھی پالیں گے؟ عنایہ ہم تمہیں میکے میں بٹھا کر نہیں رکھ سکتے، تمہاری چھوٹی بہنیں بھی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اپنی ذمہ داریاں تم اپنے شوہر پر ڈالو تو بہتر ہے۔ یہ بات جب میں نے حمزہ سے کہی تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں، چھوٹا موٹا کرائے کا گھر لے لیتا ہوں، لیکن میری تنخواہ پر پھر تمہیں گزارا کرنا پڑے گا۔ زندگی تو میں نے بھی اپنے گھر میں اچھی ہی گزاری تھی، لیکن پھر حمزہ کے ساتھ اس ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی۔ ایک بار حمزہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتا، اس لیے اگر وہ باہر جاب کے لیے اپلائی کر دے تو ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا فلیٹ لے سکیں۔ میں بھی اس بات پر راضی ہو گئی۔ اگلے ہی مہینے حمزہ کو ملیشیا میں جاب مل گئی، یہاں تک کہ اس کا ویزا اور میں بہت رو رہی تھی۔ حمزہ کی ملیشیا میں نوکری لگی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ بس 1 سال کی بات ہے، میں اتنا پیسہ کما لوں گا کہ یہاں پر اپنا گھر لے سکوں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر میں یہیں جاب کروں گا اور مجھے بہت اچھی جاب بھی مل جائے گی کیونکہ میرے پاس ملیشیا میں جاب کرنے کا ایکسپیرینس بھی ہوگا۔ وہ مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں روئے جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا بھی غم تھا کہ حمزہ کے والدین نے مجھے قبول نہیں کیا۔ کاش کہ وہ مان جاتے تو ہماری زندگی میں مزید آسانیاں پیدا ہو جاتی۔ ایک اکیلے گھر میں رہنا میرے لیے بھی مشکل تھا۔ جانے سے پہلے حمزہ کہنے لگا کہ میں تمہیں روز ویڈیو کال کروں گا۔ میں حمزہ کی مجبوری کو جانتی تھی۔ جانے سے پہلے مجھ سے کہنے لگا کہ ملیشیا پہنچ کر میں تمہیں بہت بڑا سرپرائز دوں گا۔ میں اس کی یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیسا سرپرائز مجھے دینا چاہتا ہے۔ بہرحال مجھے چھوڑ کر وہ ملیشیا چلا گیا، لیکن روزانہ باقاعدگی سے مجھے 1 بجے کال کرتا تھا، مجھ سے جی بھر کر باتیں کرتا تھا۔ لیکن پچھلے چند دن سے حمزہ کا رویہ مجھ سے بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ میرا دل بہت برے طریقے سے گھبرانے لگا تھا کیونکہ 8 دن گزر گئے تھے اور حمزہ صرف میسج پر بات کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ بس مجھے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تو میرا دل میں یہ وسوسے بھی اٹھنے لگے تھے کہ کہیں حمزہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے دل بہلانے کے لیے اس نے شادی کی ہو اور اب ہمیشہ کے لیے ملیشیا چلا گیا ہو۔ اس سوچ نے تو میری جان نکال لی۔ لیکن کچھ دن بعد ہی حمزہ کی ویڈیو کال بھی آ گئی۔ شیو بڑی ہوئی تھی، چہرہ اترا ہوا تھا، اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی بیمار ہے۔
مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ 8 دن سے بخار میں مبتلا تھا، آج بے ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن تمہیں اس لیے کال کی تاکہ تم مجھے بے وفا نہ سمجھنے لگو۔ میرے دل میں آنے والے خدشے کو اس نے فوراً سے دور کیا تھا۔ یہ سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا۔ کچھ دن تک حمزہ ویسے ہی بات کرتا رہا، پھر کہنے لگا کہ وہ بہت مصروف ہو گیا ہے، اسے اتنا وقت نہیں ملتا، اس لیے روز روز مجھ سے بات نہیں کر سکتا۔ پھر وہ مجھ سے کم بات کرنے لگا، لیکن پیسے میرے اکاؤنٹ میں باقاعدگی سے بھیجتا رہتا تھا تاکہ مجھے گھر کے اخراجات میں اپنی کوئی بھی تنگی نہ آئے۔ 1 سال گزرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں تو یہ بات سن کر ہی بہت خوش ہو گئی، وہ پاکستان واپس آ جائے گا۔ میں نے اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی کہ وہ مجھ سے کیا ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ جانے سے پہلے بھی اس نے ایک سرپرائز کا ذکر مجھ سے کیا تھا، لیکن میں اس بات کو بھی بالکل بھول چکی تھی۔ مجھے حمزہ کے آنے کی اس قدر خوشی تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ جس دن اس نے آنا تھا، میں اس کو لینے ایئرپورٹ چلی گئی۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر آیا، میں بے اختیار اس کے گلے لگ گئی، رونے لگی، لیکن اس نے فوراً مجھے خود سے جدا کر کے کہنے لگا، عنایہ یہ کیا بے شرمی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے حمزہ کا یہ رویہ بہت عجیب لگا۔ اسے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ 1 سال میں نے اس کے بغیر کیسے گزارا کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی پرواہ تھی، میری نہیں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ جیسے ہی میں اپنے گھر پر آئی تو حمزہ وہاں بھی چپ چاپ سا تھا۔ میں نے کہا، اب کیا ہوا ہے؟ تمہیں کہنے لگا، کچھ نہیں، بس بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اس کی پسند کی بہت ساری ڈشز بنائی تھیں، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا، نہیں کھایا جیسا کہ وہ کھاتا تھا۔ کھانے کے دوران میں نے اس سے بات کی، میری باتیں وہ غائب دماغی سے سن رہا تھا، بس ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ میں اس کے اس اجنبی سے رویے سے پریشان ہونے لگی۔ میں نے کہا، حمزہ کیا بات ہے، تم مجھ سے ٹھیک سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہنے لگا، تم جانتی ہو میں واپس کیوں آ گیا؟ میں نے کہا، کیوں؟ کہنے لگا، مجھے ملیشیا سے نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور میں کوئی پیسہ جمع نہیں کر سکا۔ میں اس کی اداسی کی وجہ سمجھ گئی۔ میں نے کہا، تم پریشان مت ہو، تمہارے بھیجے گئے سارے پیسے میں نے سنبھال کے رکھے ہیں، پوری فضول خرچی نہیں کی۔ پھر میرے والدین مجھے میرا حصہ بھی دیں گے تو میں ایک چھوٹا سا گھر خرید سکتی ہوں۔ مجھے لگا یہ سن کر وہ خوش ہوگا جائے گا، لیکن وہ ابھی بھی چپ چاپ سا تھا۔ پھر ایسا ہی ہوتا رہنے لگا، وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا۔ میں نے اپنے والدین سے اپنے حصے کا تقاضا کر دیا۔ میرے والدین کی کچھ پراپرٹیز تھیں جس میں سے انہوں نے مجھے اتنے پیسے دے دیے کہ میں نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ میں سمجھتی کہ شاید حمزہ اب خوش ہو جائے گا، ہماری زندگی میں بہتری آئے گی۔ گزارا ہو رہا تھا، لیکن وہ جب سے آیا تھا مجھ سے کترا رہا تھا، میرے قریب بھی نہیں آیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید بات کچھ اور ہے، وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، شاید اسے اپنے والدین کی ناراضگی کا احساس ہے۔ پھر یہ بات صحیح نکلی۔ ایک بار میں حمزہ کے قریب آنے لگی تو اس نے مجھ سے دور چھٹک دیا، کہنے لگا، پیچھے رہو، مجھ سے تمہاری وجہ سے میرے والدین مجھ سے چھین گئے۔ مجھے تم سے کی گئی محبت پر افسوس ہو رہا ہے، مجھے اپنی ماں کا احساس ہوا ہے، تمہاری وجہ سے میں چھوٹے سے گھر میں رہنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میری کروڑوں کی جائیداد میرے والدین نے صرف تمہاری وجہ سے نہیں دی، بیرون ملک بھی میں نے دھکے کھا کر دیکھ لیا۔ پیسہ کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے، تمہاری وجہ سے میں بہت بڑی مشکلات میں پھنس کر رہ گیا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح کی بات کر کیسے سکتا ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرتا یا پھر مجھ سے دوستی کی ابتدا ہی نہ کرتا، اور نکاح کر کے اپنے والدین کی مرضی سے اس کے گھر پر رہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے سعودیہ لے جاؤ، میں تمہاری ماں باپ کے پاؤں پڑ جاؤں گی۔
ان کی منت سماجت کر کے انہیں راضی کرنے کی کوشش کروں گی، انہیں منا بھی لوں گی، لیکن تم میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کرو۔ میں حمزہ کی بے رخی برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے اسے بے حد بے تحاشا محبت کی۔ کہنے لگا، جب تک میرے ماں باپ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے تم سے اپنا رویہ نہیں بدل سکتا۔ میں بہت ذہنی انتشار میں مبتلا ہو چکا ہوں، خدا را مجھ سے پیچھے رہو۔ اس کے لہجے سے میں پوری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ اب وہ میرا خیال نہیں رکھتا تھا، اسے میری پرواہ بھی نہیں تھی۔ بس صبح اٹھتا، اپنے آفس کے لیے چلا جاتا، شام کو واپس آتا تو کھانا کھا کر پھر باہر دوستوں میں چلا جاتا۔ رات کو 1 بجے مجھے 2 بجے گھر آتا، تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ جاتا۔ جب سے وہ ملیشیا سے واپس آیا تھا اس کا ایسا ہی رویہ تھا۔ میں نے سوچا کہ حمزہ سے کہتی ہوں کہ مجھے اپنے والدین کا فون نمبر دے، میں ان سے بات کر کے دیکھتی ہوں، لیکن وہ فون نمبر دینے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ ایک رات تیز بارش ہوئی تو حمزہ نے مجھے صحن میں کھڑا کر دیا، مجھے میری محبت کی سزا دینے لگا۔ میں بارش میں خوف زدہ کھڑی رہی، لیکن نہ جانے کب میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ میرے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، لیکن میں تم سے مزید ناٹک نہیں کر سکتا، میں خود بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا ہوں۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے حمزہ؟ کہنے لگا، حمزہ مر چکا ہے عنایا، میں حمزہ نہیں ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ بری طرح سے ٹکرا گیا۔ وہ کہنے لگا، میں جڑواں بھائی ہوں، میں پچھلے 3 سالوں سے ملیشیا میں کام کر رہا تھا، میں نے اسے ملیشیا بلایا تھا، حمزہ نے تم سے کبھی میرا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ بات اس نے ملیشیا میں آ کر بتائی تھی، کہتا تھا کہ اسے کسی دن ویڈیو کال پر سرپرائز دوں گا، جب ہم دونوں دیکھیں گے تو چکرا جائے گی، لیکن ایسا موقع ہی نہیں ملا۔ ایک کار سے ہاسپٹل لے کر گیا، اس وقت بھی اسے تمہارا خیال تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ میرا غم سہ نہیں پائے گی، اسے بے سہارا مت چھوڑنا۔ عہد مجھے پتہ ہے میں بچ نہیں پاؤں گا، اور میرے مرنے کے بعد وہ پاگل ہو جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس لیے اسے تم اپنا لینا، میرا عنایا کو بے آسرا مت چھوڑنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے تحاشا رو رہا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اس لیے تم سے حمزہ بن کر بات کرنا شروع کر دی، بہت بار چاہا کہ تمہیں بتا دوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے سوچا کہ پاکستان جا کر تمہیں سچ بتا دوں گا، لیکن ایئرپورٹ پر ہی جیسے طرح سے تم میرے گلے لگی تھی، جس طرح سے حمزہ کی 1 سال کی جدائی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، میں گھبرا گیا تھا کہ تمہیں کیسے بتاؤں۔ جب بھی تمہیں سچ بتانا چاہا، تمہاری حمزہ کے لیے شدت سے محبت دیکھ کر میرے ہونٹ چپ کر جاتے تھے، اس لیے چاہا کہ تم سے اپنا رویہ خراب کر لوں تاکہ تمہیں حمزہ سے نفرت ہو جائے اور تم طلاق مانگ لو، لیکن تم ساری آزمائشوں میں کامیاب رہی، میرے لیے مزید مشکلات پیدا کرتی رہی، یہاں تک کہ بارش میں بھی پوری رات بھیگتی رہی، اس لیے مزید تمہارے ساتھ دھوکہ بازی کا ڈرامہ نہیں رچا سکتا۔ میں یہ باتیں دل تھام میں سن رہی تھی۔ اس کے بعد تو مجھ پر غاشی کے دورے پڑنے لگے، میں اٹھتی تو چلا چلا کر حمزہ کو پکارنے لگی۔ وہ بے وفا نہیں تھا، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اپنے آخری وقت میں بھی اسے میری پرواہ تھی۔ جب میں کچھ سنبھل گئی تو عہد کہنے لگا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں سہارا دے سکتا ہوں، تم سے نکاح کر سکتا ہوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، لیکن عہد کہنے لگا کہ وہ مرنے سے پہلے مجھ سے کہہ کر گیا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا اور میں اپنے میکے چلی گئی۔ میرے والدین کو جب سچ معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ تم ساری زندگی حمزہ کے نام پر جی سکتی ہو، لیکن آپ بتائیں کہ کیا مجھے حمزہ سے بے وفائی کر لینی چاہیے، جو مرتے دم تک مجھ سے محبت کرتا تھا، میری پرواہ کرتا تھا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔